السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، روزہ رکھنے کی دعا کیا ہے، روزہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے، اور روزہ رکھنے کی نیت کیسے کرنا ہے، روزے کی نیت کیا ہے، اس نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، روزہ رکھنے کی دعا کیا ہے، اس کے تعلق سے پہلے آپ سمجھ لیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ دعا پڑھتے ہیں بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، ٹھیک ہے، اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس دعا کا ثبوت قرآن حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ افطار میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ جملے بھی حدیث میں نہیں ملتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم روزہ رکھنے کی دعا کیا ہے اور روزہ افطار کی دعا کیا ہے، اور ہمیں روزے کی نیت کیسے کرنا ہے۔ تو نیت جو ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان نے جو نیت کر لی اس کو وہی ملے گا جس کی انسان نے نیت کی ہوگی۔ تو جو ہم لوگ روزہ رکھنے جب رکھتے ہیں نا، رمضان آنے والے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھیں گے تو ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کے ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پوری سال میں کبھی ایسا اور ہوتا ہے کہ ہم 2 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں؟ کبھی نہیں ہوتا۔ کبھی بائی دفعہ ہو جائے، بھوک لگائی، کھا لیا، انسان نے کھا لیا۔ بہرحال ایک پورے ماحول جو گھر کا ہوتا ہے، ایک انتظام ہوتا ہے، اور ہم لوگ اٹھتے ہیں، رات میں سحری کرتے ہیں۔ تو یہ سحری ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سحری ہی یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں آگے، یعنی کہ ہمیں اس دن روزہ رکھنا ہے، تو اس لیے ہم سحری کر رہے ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان نے دل میں جس چیز کا ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی۔ تو یہ رات کا اٹھنا، ہمارا سحری کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہی اصلی نیت ہے۔ بھائی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کی زبان سے نکل گیا وقت ظہر، اور آپ پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز، تو کیا خیال ہے کون سی مانی جائے گی؟ فجر مانی جائے گی یا ظہر مانی جائے گی؟ یار ظاہر سی بات ہے کہ فجر مانی جائے گی۔ ہماری زبان سے بھلے ظہر کا نام نکلا، لیکن ہم پڑھ تو فجر کی نماز رہے نا، تو فجر ہی مانی جائے گی۔ اسی طرح سے ہم نے جب ہمارا روزہ سحری کرنا اور اس کے علاوہ ہمارا یہ نیت کرنا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہی اصلی نیت ہے۔ اور اس کے علاوہ بسم اللہ، ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، افطار میں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہم نے دل میں ارادہ کر لیا تو ہماری نیت ہو گئی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں نا، جیسے جن کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس بات سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، انہیں تشفی نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا یہ نیت ہو گئی، تو یہ اپنے دل کی بات کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو سوچتے ہیں کہ ہمیں تو دعا ہی جب تک ہم نہیں پڑھیں گے جب تک ہمارا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ تو علماء نے اس دعا کو بتایا ہے کہ بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان پڑھ لو، تاکہ تمہیں یہ لگنے لگے کہ ہاں تم نے روزہ رکھ لیا۔ حالانکہ شریعت نے تو مان لیا کہ آپ کا سحری کرنا اور آپ کا روزے کی نیت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی نیت ہو گئی، لیکن جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اپنے آپ میں سیٹسفائی نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں روزہ افطار کیسے کرنا ہے اور روزہ افطار کی دعا کیا ہے۔ روزہ افطار کی جو دعا ہے، وہ جو حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اللہم لک صمت، اللہ میں نے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اور افطار کر رہا ہوں۔ اس میں جو اور جملے ہیں، یعنی اللہم لک صمت وبک آمنت، یعنی میں ایمان لایا تجھ پر، وعلیک توکلت، میں نے بھروسہ کیا تجھ پر، تو بھائی ایمان اس وقت ہم تھوڑی نہ لا رہے ہیں، تھوڑی سیٹنگ اس چیز کی بگڑ گئی۔ ہم اس وقت ایمان نہیں لا رہے ہیں افطار کے ٹائم، ہم ایمان تو شروع سے رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ تو اس لیے حدیث میں جو صحیح جملے ملتے ہیں وہ یہ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ بہرحال اگر کوئی یہ بھی کہہ لیتا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو گناہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث میں جو جملہ ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ نیت کے اعتبار سے ہم سمجھ لیں کہ جس چیز کا دل میں ارادہ کر لیا وہ نیت ہو گئی۔ دعا کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بتایا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ روزہ افطار کر لیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔